بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عقل مند اور دانا وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ تبارک و تعالی پر امید رکھے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ انسان کو اپنے خالق اللہ تبارک و تعالی سے دور لے جانے والی دو چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر شیطان ہے جو ہر وقت انسان کو اللہ جل جلالہ سے دور لے جانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور دوسرے نمبر پر انسان کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں جو ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں، اور یہ خواہشات انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ نفسانی خواہشات انسان کے حق میں شیطان سے بھی زیادہ مضر ثابت ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات میں مجھے اور آپ کو نفسانی خواہشات پر قابو رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جو آدمی اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ کہ جو آدمی خواہشات پر چلنے سے باز رہا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت لے جائیں گے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی اس میں بھی آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو عقل مند قرار دیا ہے جو اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھے اور اپنی آنے والی زندگی یعنی آخرت کے لیے تیاری رکھے، اور ایسے آدمی کو احمق قرار دیا گیا جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، جو اس کا دل چاہے وہی کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے گا۔ تو یہ حماقت ہے کہ انسان دنیا میں نفس پر کنٹرول کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور خواہشات کا غلام بن جائے۔ اب یہ بقرہ عید کے دن ہے، تازہ بقرہ عید گزری ہے، مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ قربانی کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ جیسے ان 3 دنوں میں آدمی جانور کی قربانی کرتا ہے، تو اب باقی سارا سال آدمی اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی کرے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان 3 دنوں میں آدمی جانور کی قربانی کرتا ہے، اور باقی تمام دنوں میں انسان کے اندر جو جانور اور حیوان چھپا ہوتا ہے اس کی قربانی کرنی ہوتی ہے۔ تو جو آدمی اس فلسفے کو سمجھ لے تو یقیناً اس کی قربانی اس کو فائدہ دے گی، اور اگر سارا سال آدمی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے تو پھر یہ بقرہ عید کی قربانی کا حقیقی پیغام اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔